بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقى جلیسہ، کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے والا آدمی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا، کہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر ایک آدمی سعادت اور سربلندی حاصل کر لیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ذکر کے حلقوں سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ کے حلقے نہیں ہیں کہ ایک آدمی سبحان اللہ کہے دوسرا سبحان اللہ کہے، بلکہ حلقات ذکر سے مراد وہ مجلسیں ہیں جس میں علم اور فقہ کی بات ہوتی ہے، بنیادی مسائل کی بات ہوتی ہے، چونکہ ایک آدمی جو کسی پبلک میٹنگ میں بیٹھ کر حلقہ لگا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے، لیکن وہ ان چاروں کلمات کے نہ معنی کو سمجھتا ہو اور نہ ہی مفہوم کو جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو کلمت لا الہ الا اللہ یا اسی قسم کی دوسری تسبیحات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اسے سمجھ نہیں رہا ہے، اور ایمان نام ہے زبان سے کہنے کا، دل سے یقین کرنے کا اور بدن سے عمل کرنے کا، اور آپ یقین تب کرتے ہیں جب آپ کے بات سمجھ میں آتی ہے، اور بات جب سمجھ میں آتی ہے جب آپ بات کی گہرائی کو اپنی زبان میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک گروہ ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت نہیں ہوتی ہے۔ حکمت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ بولتے ہیں یار ذرا حکمت سے کام لو۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ابھی اگر تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھوں گا تو بعد میں اس کا فائدہ ملے گا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک قسم کا عیب ہے کہ آپ کے اندر غرض ہے کام کرنے کے لیے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میری کیا غرض ہے؟ نمبر ایک، اگر میری نیت درست ہے کہ یہ کہنا اور سننا پہلے مجھے فائدہ دے اور دوسرا آپ کو دے، اور جس نے خیر کی بات بتائی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو یہ غرض ہے نا ساری، ہے نا، دنیاوی غرض بھی ہے۔ دوسرا کیا ہوگا، ایک پرکار کا اسٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہے، ارے یہ وہ ہیں جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو چل گئی تو یوٹیوب پہ دھن بھی ملے گا مثال کے طور پہ، تو یہ غرض و غایات ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں، اور اشاعرہ یعنی دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی اور جتنے بھی فرقے ہیں، چونکہ یہ سب عقیدے میں ایک ہیں، عقیدہ سب کا ان کا ایک ہے، سارے صوفی ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، سب کے جو سلسلے ہیں تصوف کے سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو نیک آدمی کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے، اللہ چاہے تو نعوذ باللہ کفر کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ کیوں دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ عقیدہ کس لیے باطل ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہیلے اور بہانے تلاشتے تھے، ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی ظاہر ہیلے اور بہانے اور چھپے ہوئے ہیلے اور بہانے، کس لیے؟ تاکہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، اس کا اثر کم کر دیا جائے۔ تو ہمارے زمانے میں آپ ایکس مسلم کا فتنہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکس مسلم یعنی وہ آدمی جو انٹرنیٹ پر آ کر بولتا ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں، یعنی میں پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا ہوں۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ آمنو بالذی انزل علیہم وجہ النہار واکفروا آخرہ، صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ یہ بتلا سکوں مدینے والوں کو کہ دیکھو ہم کتاب والے ہیں نا، ہم دیکھو صبح سے شام تک مسلمان رہے، ہمیں دم نہیں نظر آیا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ تو جب دم نظر نہیں آیا تو انہوں نے کیا کرا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں ان میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ تشکیل۔ صحیح کہہ رہا ہے ویسے، ایکس مسلم کو سننا چاہیے، ایکس مسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ اصطلاح اپنے آپ میں خراب ہے۔ آپ نے کسی چور کو سنا ہے ایکس چور؟ کسی قاتل کو سنا ہے ایکس قاتل؟ ہاں آپ نے سنا ہوگا ایکس منسٹر ہے یہ۔ کیوں؟ ایکس ہمیشہ کمال کے لیے لگایا جاتا ہے، نقص کے لیے نہیں لگایا جاتا۔ تو پہلی بات تو اس کے نومن کلیچر میں ہی کیا ہے؟ خرابی ہے۔ آپ یوں نہیں کہتے ہیں میں ایکس گمراہ تھا، ایسا بولتا ہے کوئی؟ نہیں بولتا نا۔ ہاں آپ کمال بتائیں گے کیا ہوں؟ میں ایکس ملٹری آفیشلز میں سے ہوں، میں ملٹری میں کام کر چکا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں جو ہے آپ کا
ایمیننٹ پروفیسر ہو، لیکن کسی نقص کے تئیں آپ یہ نہیں ڈھنڈورا فالتو میں نہیں پیٹتے کہ میں کون تھا، میں ٹھرکی تھا، میں کون تھا، سود باز تھا، میں کون تھا، میں فلاں گناہ جو تھا وہ اعلان کر کے کرتا تھا. تو پہلی بات تو اس آدمی کا نام جو ہے ایکس مسلم وہ محل نظر ہے. کیوں؟ ایکس کمال کے ساتھ لگایا جاتا ہے، برائی کے ساتھ نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو کیوں پروموٹ کرتی ہے میڈیا یا سوشل میڈیا یا کفار؟ تسلیمہ نسرین ہے نا، اور دوسرا کون ہے وہ خبیث، نام بھول جاتا ہوں اس کا، سلمان رشدی یا جو بھی بولیں. اور اسی قسم سے اپنی ملالہ یوسف زئی افغانستان کی، جو بولتی ہے شادی وادی کی کیا ضرورت ہے، مزے لو، ایسی شادی کو ضروری تھوڑی نہیں ہے، تمہارے ابا نے شادی نہ کی ہوتی تم بھی نہ ہوتے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، یو این او سے لے کر اور جو دیش پردیش اور سب کانٹیننٹس کی میڈیا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، ابھارتی ہے کہ انہیں سنو، انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایسے اسپیکرز جو کافر ہیں، اودھ اوجھا، وکاس دیویہ کرشٹی، دھرو راٹھی، ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے پرسوں دیکھا ایک بیچارہ نیتا ہے کوئی، وہ یہ بات بتانے کے لیے کہ اس رمضان آپ کو کھانا کھلانا ہے کم سے کم 2 روزے داروں کو، نہ تو اسے کوئی حدیث ملی، نہ کسی مولانا کی کلپ ملی. اسے پتا کون ملا؟ مولانا اودھ اوجھا. اب بتائیں آپ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں بدعتیوں کی باتیں سننے سے. اور یہ کسے سن رہا؟ کافر و مشرک. اور اگر خبر غلط نہیں ہے تو ریسنٹلی اس نے ایک فاسسٹ پارٹی بھی جوائن کی ہے، نام نہیں لوں گا میں. تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے یہود اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہمیشہ سے ظاہری اور باطنی ہیلے تلاش کرتے ہیں، جن میں سے ایک کیا تھا، مسلمان ہو جاؤ پھر کافر بن کے دکھاؤ، یا رہو تو مسلمانی لیکن برابر مسلمان اور اسلام کے خلاف آگ اگلتے رہو. جیسے اپنا بیچارہ وہ تھا طارق فتح بیچارہ ہے نا، تو یہ کوئی بھی کفر کا دعویٰ نہیں کرتا ہے لیکن ایمان اور اسلام کی تنقیص کرتے ہیں، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے. اور نواقض اسلام کا ایک ناقض کیا ہے، جو چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہیں، کہ ایمان اور اہل ایمان کو ہلکا جاننا، کفر اور اہل کفر کو کہنا ٹھیک ہے تم بھی چلو گے اور ہم بھی چلیں گے. یہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کے بعد بھی یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، کافر. کیوں؟ کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ کفر کو کفر جانتے ہیں اور ایمان کو ایمان جانتے ہیں. تو جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہوا کہ ایمان اور جو کچھ رسول لے کر آئے ہوں اس کے خلاف تفکرات میں لگے رہتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہیلے اور بہانے تلاش کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے متزلزل کر دیا جائے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. مکر کا مطلب ہوتا ہے چھپے طور پر کسی کے خلاف کوئی سازش کرنا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. تو مخلوق کے حق میں کیا ہے، یہ بات عیب ہے، اور اللہ کے حق میں کمال ہے. یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کا فلسفہ، کہ جو نہ سونا، کوئی آدمی نہ سوئے تو آپ کیا بولتے ہیں، ابے الو ہے یہ، سوتا نہیں ہے نا. یعنی سونا کیا ہے، ایک انسان کے حق میں کمال ہے، اور اللہ کے حق میں سونا کیا ہے، عیب ہے. کیوں؟ کہ اس کے قائم رہنے کی دلیل یہ ہے آیت الکرسی میں کہ نیند تو نیند ہے، اونگ بھی نہیں آتی. تو کفار، مشرکین اور ہر وہ آدمی جو مکر و فریب اور حیل کرتا ہے، اس کے حق میں یہ مکر و فریب عیب ہے، اس کی سزا ملے گی. اور اسی جنس کی وجہ سے، یعنی اس کے کام کی جنس خراب ہے، تو اللہ نے ٹٹ فور ٹیٹ، انگریزی میں بولتے ہیں نا، جیسے کو تیسا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بھی مکر و فریب کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے